اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جن لوگوں کے لیے آپ پریشان ہیں، مجھے میلز بھی کرتے ہیں اور میں بھی آپ لوگوں کے مسئلے سن کے بہت پریشان ہو جاتی ہوں۔ میرے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام جو مسئلے ہیں، آپ کی تمام جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میں جانماز پر بیٹھی ہوتی ہوں اور مجھے کوئی میل آ جائے تو میں وہ چیک کرتی ہوں، تو اگر کوئی دعا کے لیے کہتا ہے میں اس ٹائم بھی دعا کر دیتی ہوں۔ بہت مجھے اس وقت ہوتا ہے کہ کوئی بھی اللہ کرے پریشان نہ رہے، آپ کی تمام پریشانیاں جو ہیں، جو بھی ہیں، جس وجہ سے بھی آپ لوگ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں سے آپ کو نجات دلائے۔ اور ویورز، میں تمام دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، جہاں بھی آباد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، تمام پریشانیوں سے نجات دلائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، خصوصی دعا کرتی ہوں، اور آپ لوگ بھی پلیز آمین کہیں تاکہ کسی کی آمین سے کسی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اور جب آپ لوگ دعا مانگے تو پورے یقین کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے، اور دیر سے صحیح، بعض دعائیں جلدی قبول ہو جاتی ہیں، بعض دیر سے قبول ہوتی ہیں، اللہ کو بہتر پتہ ہے کب کس کی دعا قبول ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری آپ لوگوں کے لیے خصوصی دعا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کہا کہ ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں سے آپ کو نجات دلائے جو آپ لوگوں کی جان کے، مال کے، یا کسی قسم کے بھی دشمن ہے، عزت کے دشمن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویورز، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل ہر مشکل کے حل میں۔ ویورز، آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہر حاجت کے لیے ہے، اور میں آپ کو بعد میں بتا دیتی ہوں کہ کیا وظیفہ ہے، لیکن پہلے میں اپنے چینل کے لیے ریکویسٹ کروں گی آپ سے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو پہلی بار دیکھا ہے وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں روز اپنے جو چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں وہ آپ مس نہ کر سکیں۔ اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے جو بیل آئیکن ہے اس کا پریس ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو آپ بیل آئیکن یعنی جو گھنٹی کا نشان ہوتا ہے سبسکرائب کرنے کے بعد آپ کو ملتا ہے، وہ آپ نے ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگے، میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک ضرور کر دیجیے، اور اگر آپ کو ویڈیوز نہیں بھی اچھی لگتی تب بھی آپ لائک کر دیا کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور میں اسی طرح سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنا کے لاتی رہوں۔ تو ویورز، آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہر حاجت کے لیے، اور وہ اتنا گارنٹیڈ اور اتنا کامیاب عمل ہے کہ آپ اگر اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آپ مقصد پوچھیں گے، کیونکہ میں نے ویسے تو کہہ دیا ہے کہ ہر حاجت کے لیے، لیکن پھر بھی آپ لوگ کمنٹس میں ضرور پوچھتے ہیں اس مقصد کے لیے کر لوں، اس مقصد کے لیے کر لوں، تو آپ کسی بھی مقصد کے لیے اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ شادی کا ہے، ٹھیک ہے، آپ شادی کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں، آپ آرام سے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محبوب راضی نہیں ہو رہا، آپ اس کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ محبوب کے دل میں محبت ڈالنا چاہتے ہیں، تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ویزا نہیں ہے آپ کے پاس، ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کا انٹرویو ہے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس اپنے ایگزام میں کامیابی کے لیے عمل کر سکتے ہیں، اپنی اسٹڈی میں کامیابی کے لیے، اپنی اسٹڈی میں دل لگانے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ کا دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ یہ عمل کر لیں، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو آرام سے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ سورہ اخلاص کا عمل ہے اور بہت ہی کامیاب عمل ہے۔ سورہ اخلاص کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے انشاءاللہ کامیابی یقینی ہے۔
بس آپ کو خود یقین ہونا چاہیے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو کامیابی لازمی ملے گی، تو پھر کامیابی جو ہے وہ آپ کی لازمی آپ کو ملتی ہے۔ بس نماز کی پابندی کریں، نماز کی ادائیگی کا خیال رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں، چاہے ایک رکوع پڑھ لیں، چاہے آپ قرآن پاک کا ایک پیج روز پڑھ لیں، لیکن تلاوت ضرور کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے دل کا بھی سکون حاصل ہوگا، دماغ کا بھی سکون حاصل ہوگا، اور گھر میں برکت بھی ہو جائے گی، اور نماز جو ہے وہ آپ کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں، ٹھیک ہے؟ پابندی جاری رکھیں، انشاءاللہ باقاعدگی خود بخود آ جائے گی، اور دل بھی لگنا شروع ہو جائے گا جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے اور قرآن کی تلاوت شروع کریں گے۔ تو آپ نے عمل کیسے کرنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ نفل نماز کا عمل ہے، اور اس ٹائم پر ہوگا جس ٹائم پر نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ صرف فجر کی نماز کے فوراً بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ عمل آپ نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ اسے کسی بھی ٹائم پر عمل کو اس کو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا آپ کو، بہت بیسٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم خاموشی ہوتی ہے، سکون ہوتا ہے، آپ کا پوری توجہ جو ہے وہ اپنے عمل میں لگے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کا دھیان جو ہے وہ پورا اپنے وظیفے میں ہوگا۔ باقی آپ کی مرضی ہے، نفل کا جو ٹائم ہوتا ہے آپ اس ٹائم پر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نیت کر لیں پہلے کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ نے ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی نماز کے ساتھ ظہر کے بعد کر رہے ہیں، مغرب کے بعد کر رہے ہیں، یا عشاء کے بعد کر رہے ہیں، یا تہجد کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ وہ نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کرنی ہے اکٹھی ایک ہی سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پہلی رکعت میں، ٹھیک ہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 20 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر جب آپ تیسری رکعت شروع کریں گے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 30 بار پڑھنا ہے، اور اسی طرح جب آپ چوتھی رکعت شروع کریں تو سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص کو 40 بار پڑھیں گے، اور جب آپ کے چاروں نفل کمپلیٹ ہو جائیں گے آپ سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نماز والا درود شریف پڑھنا ہے آپ نے، اور 11 بار ہی پڑھنا ہے، 11 بار آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے 200 بار سورہ اخلاص دوبارہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں گے، درود ابراہیمی، پھر 200 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص 200 بار کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب 11 بار درود ابراہیمی دوبارہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ پڑھنا ہے، 5 تسبیحیں اس کی پڑھنی ہے آپ نے، اور پھر آپ نے گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ رو کر اپنے رب کے حضور اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کیا ہے۔ کسی بھی ایک مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ عمل ایک دن کا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دن کا ہی عمل ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو اسے روزانہ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا مقصد ایک دن میں پورا نہیں ہوتا آپ اسے دوبارہ کر لیں۔ اگر آپ کا ایک مقصد ایک دن میں پورا ہو گیا ہے تو آپ دوسرے دن دوسرے مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ویسے عمل ایک دن کا ہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ جس مقصد کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی، ٹھیک ہے؟ کچھ لڑکیوں کی میل آتی ہے کہ ان کے دشمن ہے، کوئی لڑکا انہیں پریشان کر رہا ہے، تو وہ یہ عمل کر سکتی ہیں اپنے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ میں نے یہ بھی واضح کر دیا، اجازت کا بھی بتا دیا، ٹائم کا بھی بتا دیا، اور تعداد بھی بتا دی کہ کس طرح سے کرنی ہے اور کتنے دن کا عمل ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ اب آپ کو کمنٹ میں یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اچھی طرح سے عمل کی سمجھ آ جائے گی۔ اور جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ٹوٹکا جو ہے، گھریلو ٹوٹکا، وہ شیئر کر لوں۔
اگر آپ کے جو گوشت ہے، آپ کا گوشت گل نہیں رہا تو اس کو گلانے کے لیے میں آپ کو ایک ٹوٹکا بتانے جا رہی ہوں کہ آپ اس کو کس طرح سے گلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سخت قسم کا گوشت ہوتا ہے، جلدی نہیں گلتا، اور آپ اس کو گلانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا گڑ جو ہوتا ہے وہ ڈال دیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی گڑ ڈالنے سے آپ کا جو سخت سے سخت گوشت گل نہیں رہا وہ گل جائے گا۔ یہ آج کا ٹوٹکا تھا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے یا نہیں بھی اچھی لگی تو لائک کر دیجئے، آپ کے بالکل اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے لائک کا آئیکن پریس کرنے میں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ میں یہاں پر ویڈیو ختم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔